کل 23واں پارہ مکمل ہو گیا تھا. 24واں پارہ آیت نمبر 32 سے 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. فمن اظلم، تو کون زیادہ ظالم ہے. فالتو پنکھے بند کر دیں، لائٹ فالتو پنکھے لائٹیں. فمن اظلم، تو کون زیادہ ظالم ہے. ممن کذب علی اللہ، اس سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، وکذب اور جھٹلایا، بالصدق سچ کو، حق کو، اذ جاءہ جب وہ آ گیا اس کے پاس. الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی ٹھکانہ، للکافرین کافروں کے لیے. والذی جاء بالصدق، اور وہ جو آیا سچ کے ساتھ، وصدق اور جس نے تصدیق کی، بھی اس کی، اولئک هم المتقون یہ لوگ وہی پرہیزگار ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے. لیکفر اللہ عنہم، تاکہ مٹا دے، لیکفر اللہ تاکہ اللہ مٹا دے، عنہم ان سے، اسوأ الذی برا کام جو، عملوا جو انہوں نے کیا، وَيَجْزِيَهُمْ اور صلہ دے انہیں، اجرہم ان کے ثواب، ان کے اجر، بِأَحْسَنِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ اس اچھے کام پر، بِأَحْسَن اس اچھے کام پر، الَّذِي جو، كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کیا کرتے تھے. ترجمہ کنز العرفان. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ثابت کرے اور اس کے لیے اولاد قرار دے، پھر کہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جھٹلائے جو اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف مبعوث فرمایا ہے. اور خود ہی سمجھ لو کہ کیا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے انکار کرے اور قرآن پاک کے احکامات کی پیروی کرنے سے منہ موڑے. یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہاں آیت کی تفسیر میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس کے لیے اولاد قرار دینا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. دوسری صورت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جائے. مثلا یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، یہ ان کی شریعت ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح فرمایا ہو اور نہ ہی وہ چیز ان کی شریعت میں ہو. یہاں تو لوگ بے دھڑک کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اور کنفرم کچھ نہیں ہوتا کہ اصل معاملہ کیا ہے یا اصل فرمان کیا ہے. حضور سے نسبت کر دیتے ہیں حضور نے یہ فرمایا ہے. لہٰذا جو لوگ
اپنی گڑھی ہوئی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ان کی شریعت کی جانب منسوب کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں شامل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ SMS یا ای میل وغیرہ کے ذریعے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں اور انہیں عام کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور بعض اوقات عام نہ کرنے پر جھوٹے وعیدے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ عوام الناس کو چاہیے کہ آیات اور احادیث اور بزرگان دین کے اقوال پر مشتمل اس طرح کے میسیجز مستند علماء کرام سے تصدیق کروائیں، اور تصدیق کروائے بغیر کسی کو فارورڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی وعید بہت سخت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، کتنے ہمیں ایسے میسیجز آتے ہیں، نیچے حدیث لکھا ہوتا ہے، اب ہم بغیر کنفرم کیے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو پہلے کنفرم کریں، پکی تصدیق کر لیں کہ واقعی یہ حدیث پاک ہے، واقعی یہ آیت کریمہ ہے۔ تصدیق کرنے کے بعد اب اس کو فارورڈ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت میں صدق سے کیا مراد ہے اور اسے لانے والے اور صدق کو تصدیق کرنے والے سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صدق سے مراد اللہ کی وحدانیت ہے، اور اسے لے کر تشریف لانے والے سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ اسے آپ نے مخلوق تک پہنچایا۔ صدق سے مراد قرآن پاک ہے، اسے لانے والے جبریل امین ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے رسول کریم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ سچ لے کر تشریف لانے والے سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تصدیق کرنے والے سے تمام مومنین مراد ہیں۔ سچ لے کر تشریف لانے والے اور تصدیق کرنے والے سے ایک پوری جماعت مراد ہے۔ تشریف لانے والے انبیاء کرام ہیں، تصدیق کرنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اولئک ھم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے یہ اوصاف ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں، یہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے بتوں سے بیزاری ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کر کے اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، یہ نیک بندوں کا صلہ۔ اس آیت میں متقی لوگوں کے اخروی انعامات کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان متقی لوگوں کے لیے دنیا میں اچھے اعمال کرنے کے بدلے آخرت میں ہر وہ نفع ہے جو وہ چاہیں گے، اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ نیک بندوں کا یہی صلہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض مقرب بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ قدرت اور اختیار دیتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ جنتی کون ہے؟ ہر وہ کمزور اور گمنام آدمی کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم اٹھا لے، اللہ پاک اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ وہ بات منہ سے نکال دے، اللہ پاک اپنے اس پیارے بندے کی بات پوری کر دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال پرا گندہ ہیں، اور لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں، یعنی ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اولیاء کے لیے فضیلت ثابت کریں کہ وہ جو چاہیں ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے انہیں خدا بنا دیا، یا یہ تو خدا بنانے والی بات ہے کہ جو وہ کہیں ہو جاتا ہے۔ عام بندوں کو خدا بنا رہے ہو، اللہ کے ولیوں کو خدا کے برابر ٹھہرا رہے ہو۔ ایسے لوگوں سے سوال ہے
کہ جنت میں تو ہر جنتی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، ہر جنتی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، تو کیا پھر جنت میں سارے خدا بن جائیں گے کہ وہاں ہر جنتی ایک عام بندہ جو چاہے گا اسے ہو جائے گا، جو چاہے گا خواہش کرے گا وہ اسے مل جائے گا، تو کیا پھر سارے جنتی خدا ہو گئے؟ معاذ اللہ، ایسی بات نہیں۔ یا اس آیت میں جو فضیلت بیان کی گئی وہ بندوں کو جنت میں خدا بن جانے کی بشارت سنا رہی ہے، معاذ اللہ۔ اصل یہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں اولیاء کے لیے ثابت کیا جائے یا آخرت میں جنت میں ہر جنتی کے لیے، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا، لہٰذا یہاں شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ ایسی چیزوں کو شرک کہتے ہیں وہ حقیقت میں نہ تو شرک کا مطلب جانتے ہیں نہ ہی خدا کی عظمت کو سمجھتے ہیں، بس کسی نے دماغ میں بٹھا دیا ہوتا ہے شرک بدعت، وہ پھر ہر بات کو اسی طرف لے جاتے ہیں شرک بدعت، اور ان سے شرک کی تعریف پوچھی جائے تو وہ بھی پتہ نہیں ہوتی۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے کام مٹا دے جو انہوں نے کیے، اور انہیں ان کا اجر دے ان اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ، تاکہ اللہ مٹا دے۔ امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک کاموں کی جزا دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیے ہوئے ان کے وہ برے کام مٹا دے جن کا صرف ان کے رب تعالیٰ کو علم تھا، اور جو انہوں نے ظاہری طور پر برے کام کیے پھر ان سے توبہ استغفار کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو انہیں بھی مٹا دے۔ یوں ہی انہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا والے جو اچھے کام کیے تھے ان پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔